من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین. تو سن لو بہت جامع حدیث پاک ہے. پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت اگر کسی کے دل میں نہیں ہے تو اس کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پیارے محبوب علیہ السلام نے اس کے اندر جو شرطیں لگائیں، جو اس شرط پر پورا اترتا ہوگا وہی مسلمان ہوگا، وہی کامل مومن ہوگا. پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے ایسی محبت نہ کرے کہ اس کی محبت ایسی ہو کہ ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے زیادہ جب مجھ سے محبت کرے گا، جب اس انداز سے مجھ سے محبت کرے گا تو وہ کامل مسلمان بن جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری. تو پیارے محبوب علیہ السلام نے یہ واضح فرما دیا کہ اگر کامل مسلمان بننا ہے، کامل مومن بننا ہے تو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا ہوگی. اگر اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت ہے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے، اپنے مال سے زیادہ محبت ہے، اپنے گھر بار سے زیادہ محبت ہے، دنیا کے مال سے سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن پیارے محبوب کی محبت دل میں نہیں ہے تو اگرچہ نماز پڑھنے والا ہو، اگرچہ حج کرنے والا ہو، اگرچہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، اگرچہ غریبوں کی مدد کرنے والا ہو، اگرچہ لاکھوں کروڑوں اربوں راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہو، لیکن یہ ساری عبادتیں منہ پر مار دی جائیں گی. یہ ساری عبادتیں منہ پر مار دی جائیں گی اگر پیارے محبوب کی محبت دل میں نہیں ہے. اگر پیارے محبوب کی محبت دل میں نہیں ہے تو یہ ساری عبادتیں ضائع ہو گئی. اسی لیے شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھا دیا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر اسی میں خامی آ جائے تو سب کچھ نامکمل ہو جاتا ہے. اسی لیے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت ہے تو ہم سب سے زیادہ مالدار ہیں. پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت نہیں تو کروڑوں اربوں ہو کر بھی ہم کنگلے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اگر پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت کی دولت ہے تو یہ دنیا کی دولت تو ایک ٹھوکر پر ہے. یہ دنیا کی دولت تو ایک ٹھوکر پر ہے. اگر پیارے محبوب علیہ السلام نے نظر عنایت فرما دی تو پیارے محبوب علیہ السلام اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے دنیا کو لٹانے والے بن جائیں گے. کیونکہ پیارے محبوب علیہ السلام کی عطا ہی ایسی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں پیارے محبوب علیہ السلام کی عطا کو سمجھا گئے. فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. تو پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت کی دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت کی دولت اگر کسی کے پاس ہے تو دیکھیے صدیق تھے، ابو بکر تھے،
آپ کو صدیق اکبر بنا دیا، صدیق اکبر بنا دیا، عمر تھے فاروق اعظم بنا دیا۔ کیسی دولت ملی؟ جب فاروق اعظم بنے تو ایسے فاروق اعظم بنے، ایسا دنیا کو نوازنے والے بنے کہ جب آپ کا دور حکومت آتا ہے، آپ راتوں کو پہرا دیا کرتے تھے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے۔ ایسا رب نے نوازا، ایسا پیارے محبوب کی محبت نے صلہ عطا فرمایا۔ اور یہ صلہ جب مولا مشکل کشا کو ملتا ہے تو رہتی دنیا تک کے لیے مشکل کشا بن جاتا ہے۔ تو یہ محبت تھی، اسی محبت نے صلہ عطا فرما دیا۔ تو لہذا اسی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عظیم مثال ہے، عظیم آئیڈیل ہے۔ چنانچہ اس بات کو غیروں نے بھی بیان کیا۔ جب تک مسلمان نہ ہوئے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے احوال کو دیکھا کرتے تھے تو ان کی عقلیں دنگ رہ جایا کرتی تھی کہ جناب اتنی بھی کوئی محبت کرتا ہے، اتنا بھی کوئی پیار کرتا ہے، اتنا بھی کوئی عشق کرتا ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا احوال دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے حال دیکھا اور اپنے لشکر کو جا کر بتایا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، میں بڑے بڑے لیڈروں کے پاس گیا، لیکن کسی بادشاہ کی ایسی عزت نہ دیکھی جیسی عزت مصطفیٰ کی دیکھی ہے، جیسی عزت مصطفیٰ کی دیکھی ہے ایسی عزت کسی کی نہ دیکھی۔ وہ کیا عزت تھی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے نبی کی کیا کرتے تھے؟ وہ عزت یہ تھی کہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان فرماتے ہیں کہ جب پیارے محبوب علیہ السلام اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک پھینکتے ہیں، صحابہ کرام ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، صحابہ کرام ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام جب کلی فرماتے ہیں، اس کلی کا پانی بھی صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ اور اس کا کرتے کیا تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس کلی کے پانی کو، اس لعاب دہن کو اپنے چہرے پر مسلا کرتے تھے، اپنے جسم پر ملا کرتے تھے۔ پیارے محبوب علیہ السلام اپنے جب سر کو منڈایا کرتے تو ان بالوں کو بھی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ ایسی عظیم محبت کا درس لوگوں کو سکھا رہے تھے۔ چنانچہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر پیارے محبوب علیہ السلام نے حکم دے دیا تو یاد رکھو تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے، ان سے پنگا مت لینا۔ وہ تو اسی بات کے انتظار میں ہے کہ پیارے محبوب کچھ حکم فرمائے اور آپ کے غلام اپنی جانوں کو نچھاور کر رہے ہیں۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درس دیا کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا ایک فرمایا کرتے تھے، اور اپنے قافلے والوں کو بھی جا کر بتا دیا کہ آج ایسی شخصیت دیکھ کر آیا ہوں کہ ایسی شخصیت دنیا میں کہیں نہیں ملی، اور ان کے جو غلام ہیں ان کی بھی محبت کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات کو دیکھیں تو ہر ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کی اپنی مثال ہے، عشق رسول کی اپنی مثال ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات کوئی خوشی کا موقع دیکھ کر نہیں، کوئی غمی کا موقع دیکھ کر نہیں، اپنی سہولت دیکھ کر نہیں، پیارے محبوب علیہ السلام سے محبت کرتی تھی، اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، اپنی خوشی کے مطابق نہیں، بلکہ ہر آن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پیارے محبوب سے محبت کیا کرتے تھے، پیارے محبوب علیہ السلام سے عشق فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ
جو شادی کی رات ہوتی ہے وہ بڑی عزیز ہوتی ہے، بڑی خوشیوں والی ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی شادی کی مثال کو بھی مثال بنا دیا، اپنی شادی کی مثال کو بھی مثال بنا دیا۔ جنگ کا موقع آ جاتا ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی رات شادی ہوتی ہے، آپ کی شادی کی پہلی رات ہے، بڑا توجہ طلب واقعہ ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شادی کی پہلی رات اپنے حجرہ عروسی میں ہوتے ہیں، اپنی زوجہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اتنے میں جنگ کا پیغام آ جاتا ہے، پیارے محبوب علیہ السلام کا بلاوا آ جاتا ہے کہ جنگ کی نوبت آ چکی ہے، سارے صحابہ جنگ کے لیے جمع ہو جائیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی پہلی رات ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ ہیں، جیسے ہی اعلان سنتے ہیں میدان جنگ میں حاضر ہو جاتے ہیں، میدان جنگ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور جنگ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنہوں نے شہادت کا جام پیا، ان کے لاشیں کو جمع کیا جاتا ہے، ان کے جسموں کو جمع کیا جاتا ہے، سب کے لاشیں تو مل جاتے ہیں، سب کے جسم تو مل جاتے ہیں، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم نہیں مل رہا ہوتا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک غائب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام پیارے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، سارے شہید صحابہ کرام تو موجود ہیں، لیکن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں مل رہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں حنظلہ مل ہی نہیں سکتے، کیونکہ حنظلہ کو آسمان میں فرشتے غسل دے رہے ہیں، حنظلہ کو آسمان میں فرشتے غسل دے رہے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شادی کی رات کو قربان کر دیا، اپنی نئی نویلی دلہن کو قربان کر دیا۔ اچھا، آپ کو ان فرشتوں نے غسل کیوں دیا؟ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی شہید ہوئے، لیکن انہیں یہ اعزاز نہ ملا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز اس لیے ملا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھر سے روانہ ہوئے، جب اپنے گھر سے نکلے تھے، تو آپ پر غسل فرض تھا، آپ پر غسل لازم تھا، لیکن جیسے ہی پیارے محبوب کا حکم سنتے ہیں، اپنے لیے تاخیر کرنے کو گستاخی سمجھتے ہوئے، اپنے لیے تاخیر کو توہین سمجھتے ہوئے آپ غسل کو بھول جاتے ہیں، اور جیسے ہی پیارے محبوب کا حکم سنتے ہیں، پیارے محبوب کے حکم پر عمل کرنے کا یہ فائدہ ملا کہ آپ کو غسیل الملائکہ ساری دنیا تک کے لیے کہا جاتا رہے گا۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت دنیا بھی سنوار دیتی ہے، اور پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت آخرت بھی سنوار دیتی ہے۔ اب خود سوچئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات اس قدر پیارے محبوب سے محبت کرتی ہے، تو پیارے محبوب علیہ السلام اگر کسی بات کا ڈائریکٹ کسی صحابی رسول کو حکم فرما دیں، تو کون سے صحابی ایسے ہوں گے جو پیارے محبوب علیہ السلام کا حکم نہ مانیں، پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت نہ کریں؟ صحابہ کرام تو وہ بھی کام کر رہے ہیں جس کا حکم کسی قرآن کی آیت سے صحابہ کرام نے نہیں دیکھا، جس کا فرمان رب تعالیٰ نے انہیں عطا نہ فرمایا،
صحابہ کرام پیارے محبوب علیہ السلام کا لعاب دہن اپنے ہاتھوں پر لے رہے ہیں. پیارے محبوب علیہ السلام کی کلی کا پانی اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں. صحابہ کرام نے کون سی آیت میں دیکھا تھا؟ کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے. قرآن پاک کے 30 پاروں کے 30 پارے آپ پڑھ لیجئے، یہ آیت نہیں ملے گی کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے لعابہ دہن نکالیں، اپنا تھوک مبارک پھینکیں تو اپنے ہاتھوں میں لے لینا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے محبت کی انتہا کرتے ہوئے ہمیں یہ درس دے دیا کہ جب پیارے محبوب علیہ السلام کے لعاب کا اتنا ادب کرتے ہیں تو پیارے محبوب علیہ السلام کے نام کا کتنا ادب کریں گے. پیارے محبوب علیہ السلام کے نام کا کتنا ادب کریں گے. اور پیارے محبوب علیہ السلام کے نام کا ادب یہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سکھایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھایا کہ پیارے محبوب علیہ السلام کا جب نام آیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب آذان دے رہے ہیں، آذان میں پیارے محبوب علیہ السلام کا اسم گرامی آتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگا لیتے ہیں. پیارے محبوب علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میرا یار کیا کر رہا ہے، میرا صدیق کیا کر رہا ہے. اپنے صدیق کی ادا کو دیکھا اور ہم پر لازم کر دیا، ہم پر لازم کر دیا. پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے صدیق کی نقل کرے گا، جو میرے صدیق کی سنت پر عمل کرے گا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے. اور پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، یہاں یہ بات بھی آپ کو بتاؤں، قیامت میں جتنی بھی امتیں ہیں ان تمام امتوں کی جو تعداد ہوگی، ان تمام لوگوں کی صفوں کی تعداد بتائی گئی 120. ساری امتیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کی صفوں کی جو تعداد ہوگی وہ 120 ہوگی. لیکن پیارے محبوب علیہ السلام کا کمال ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام کو ان 120 صفوں میں 80 صفیں آپ کی امت کی ہوں گی. 120 صفوں میں 80 صفیں پیارے محبوب کی امت کی ہوں گی. اور 80 صفوں میں پیارے محبوب علیہ السلام اس شخص کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے جو پیارے محبوب علیہ السلام کے نام پر اپنے انگوٹھوں کو چوما کرتا تھا. اپنے ہاتھ پکڑ کر پیارے محبوب علیہ السلام اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے جو پیارے محبوب علیہ السلام کے نام کو سن کر انگوٹھوں کو چومتا تھا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پیارے محبوب علیہ السلام کا ہمیں نام مبارک بھی چومنا سکھا دیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ہمیں محبت کے ذریعے سب کچھ سکھا دیا. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ بھی سکھا دیا کہ پیارے محبوب علیہ السلام اگر کسی چیز کو دھتکار دیں، پیارے محبوب علیہ السلام کسی چیز سے اپنی نظروں کو پھیر لیں تو اپنے لیے بھی اس چیز سے نظریں پھیر لو. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. پیارے محبوب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. توجہ طلب بات ہے، آج ہمارے نوجوان بھی سونے کی چین پہنتے ہیں، سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں. مرد پر سونا حرام ہے. پیارے محبوب علیہ السلام کی اس صحابی کی ادا دیکھیے گا. پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو پیارے محبوب علیہ السلام نے ان کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے ہاتھ میں انگارہ ہو؟
اس کے ہاتھ میں انگارہ ہو، کیا کوئی اس بات کو پسند کرے گا؟ پیارے محبوب علیہ السلام نے وہ سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی۔ پیارے محبوب علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو وہاں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک نے کہا انگوٹھی اٹھا لو، تم پر حرام ہے نا، اس کو بیچ کر اپنے دیگر کام کر لینا، اپنی دیگر ضروریات پوری کر لینا۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا محبت بھرا جواب دیا، فرمایا جس سے میرے مصطفیٰ نے منہ پھیر لیا، ان کے غلام نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ اس سونے کی انگوٹھی کو اٹھانا گوارا نہیں کیا کہ جس چیز کو میرے محبوب نے پھینک دیا تو میں اس کو اٹھا کر کیا کروں، اگرچہ وہ میرے لیے جائز نہیں، میرے دیگر کاموں میں آ سکتی ہے، لیکن پیارے محبوب نے اگر ایک دفعہ دھتکار دیا تو دھتکار دیا۔ اب کسی غلام کی مجال ہی نہیں کہ وہ سونے کی انگوٹھی اٹھا لے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت طیبہ سے یہ ہمارے لیے بھی درس ہے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت تو مشکل ہے، نماز آسان ہے۔ موت مشکل ہے، نماز آسان ہے۔ جب جان دینے کی باری آئے گی آپ کو جان دینے سے کوئی نہیں روکے گا۔ ممتاز قادری کو جان دینے سے کس نے روکا؟ کسی نے نہیں روکا۔ ایک عاشق رسول دنیا میں مثال قائم کر کے گئے، ان کی محبت آج تک زندہ ہے، ان کا نام آج تک زندہ ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام پر جان نشاور کرنے کی جب باری آئے گی تو اپنا سب کچھ پیارے محبوب پر قربان کریں گے، کیونکہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ تو ابھی جس چیز کی ضرورت ہے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم اپنے دعوے میں سچے ہو جائیں، ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت قبول ہے، تو آج سے 5 نمازیں بھی قبول کر لیجیے۔ غلامی رسول میں جب موت بھی قبول ہے تو غلامی رسول میں 5 نمازیں بھی قبول ہے۔ غلامی رسول میں جب موت قبول ہے تو پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت کی نشانی داڑھی بھی قبول کر لیجیے۔ کہ دڑ کٹانا آسان نہیں ہے، لیکن داڑھی بڑھانا آسان ہے، داڑھی بڑھانا آسان ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کا جو عاشق ہو وہ پیارے محبوب علیہ السلام کی گستاخوں کی طرح اپنے چہرے کو رکھے تو اپنی محبت میں کیسے سچا ہوگا؟ تو لہذا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آج سے نیت کر لیجئے انشاءاللہ داڑھی بھی قبول ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ تیری جنت اور جہنم ہے۔ پیارے محبوب نے فرمایا ماں باپ تیری جنت اور جہنم ہے، ان کی خدمت کرو گے جنت ملے گی، ان کو ناراض کیا جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ تو جب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو ماں باپ کا ادب بھی قبول کر لیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حج پر قدرت رکھتا ہے اور حج نہ کرے وہ چاہے نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، جب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو خرچے سے کیا ڈر؟ جناب حج پر جائیں گے 10 لاکھ لگ جائیں گے، آپ یقین کیجئے آپ 10 لاکھ صدقے دل کے ساتھ لگا کر تو آئیے، واپسی آنے کے بعد یہ دل چاہے گا یہ روزانہ ہی 10 لاکھ خرچ ہوں اور مکے مدینے کی برکے فضائیں ہوں۔ آپ صدقے دل کے ساتھ جائیے تو صحیح، جب خانہ کعبہ کو چمٹیں گے ساتھ میں موبائل سیلفی کے ساتھ نہیں ہوگا، ایک طرف لوگ خانہ کعبہ سے اپنے سینے کو چمٹا رہے ہوتے ہیں اور اس طرف ہاتھ میں سیلفی بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔
ساتھ میں اپنی تصویر بھی لے رہے ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کو کعبے کے ساتھ چمٹ کر کیا فائدہ ملے گا؟ یقین کیجئے جو کعبے کے ساتھ چمٹتا ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ بچھڑا ہوا لال اپنی ماں کے سینے لگ گیا ہے۔ بچھڑا ہوا لال صدیاں گزر چکی تھی اپنی ماں کو دیکھے ہوئے، اپنی ماں کے سینے لگے ہوئے۔ جب انسان کعبے سے چمٹتا ہے نا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے کا دل چاہتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے اپنے اشک بہانے کا دل چاہتا ہے۔ تو یہ ذوق جب ہی ملتا ہے کہ جب موبائل ہاتھ میں نہ ہو، بس ہمارے یہ گناہگار ہاتھ ہوں، یہ گناہگار جسم ہو اور دیوار خانہ کعبہ ہو، تو پھر کیا ہی کہنے۔ اور پھر جب در رسول پر حاضری ہو، یقین کیجئے لوگ کہتے ہیں پیارے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، واللہ آپ یقین کیجئے جب سنہری جالیوں کے سامنے عشق و محبت کے ساتھ بندہ جاتا ہے، دعا کرنا ہی بھول جاتا ہے، سلام پیش کرنا ہی بھول جاتا ہے کہ کہاں سلام پیش کروں؟ اس آقا کی بارگاہ میں جو جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں، جو جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں، ان کی بارگاہ میں دعا کروں؟ آقا آپ سب جانتے ہیں، بس یہی پکار دل سے نکلتی ہے۔ تو مکے مدینے کی سچی تڑپ یہ غلامی رسول سکھاتی ہے۔ غلامی رسول پیارے محبوب علیہ السلام کا حقیقی عشق دیتی ہے۔ تو آج یہ نیت کر لیجئے کہ پیارے محبوب علیہ السلام ہی کی محبت میں انشاءاللہ جئیں گے بھی اور مریں گے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پیارے محبوب کے صدقے جب رب نے اتنا کرم کیا ہے تو اس محبوب کی اطاعت میں انشاءاللہ اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو برد و بیان ہوا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ کریم اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ آئیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پیش کرتے ہیں، اس کے بعد